حامدا للہ تعالی اولا و ثانیہ ولینان ثناء الیہ ثانیہ وعلی افضل رسلہ محمد و مسلیہ وفی حلبۃ الصلوات مسلیہ و مجلیہ اما بعد۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب اس زمین کو بچھایا تو یہ ہچکولے کھانے لگی، ہلنے لگی، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اوپر پہاڑوں کو ٹکا دیا میخیں بنا کر تاکہ یہ ہلے نہیں۔ جب فرشتوں نے پہاڑوں کی مضبوطی کو دیکھا تو انہوں نے تعجب کیا کہ اتنے مضبوط پہاڑ اور اتنے سخت، تو اللہ تبارک و تعالی سے دریافت کیا کہ اے اللہ کوئی ایسی چیز بھی ہے جو ان پہاڑوں سے بھی زیادہ سخت ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لوہا ان پہاڑوں سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اگر دیکھا جائے کہ لوہے کی کدال ہوتی ہے یا لوہے کا ہتھوڑا ہوتا ہے، اس سے پہاڑوں کو توڑ دیا جاتا ہے، تو اس لحاظ سے لوہا پہاڑوں سے بھی زیادہ سخت ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالی سے فرشتوں نے پوچھا کہ اے اللہ لوہے سے بھی زیادہ کوئی چیز سخت ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ آگ لوہے سے بھی زیادہ سخت ہے، اور اگر ہم غور کریں تو آگ ایسی ہے جو لوہے کو بھی پگھلا کر موم کی طرح بنا دیتی ہے۔ تو فرشتوں نے سوال کیا کہ اے اللہ کوئی چیز ایسی ہے جو آگ سے بھی زیادہ سخت ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا پانی آگ سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اب دیکھیں اگر تو آگ پانی سے بجھ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے سوال کیا پھر سے فرشتوں نے کہ اے اللہ پانی سے بھی زیادہ کوئی چیز سخت ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے جواب دیا ہوا وہ پانی سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اگر آپ دیکھیں سمندر کے اندر طوفان برپا ہو جاتا ہے جس وقت ہوائیں چلتی ہیں، تو فرشتوں نے عرض کیا اے اللہ کوئی چیز ایسی ہے کہ جو ہوا سے بھی زیادہ سخت ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ صدقہ جو اس طریقے سے کیا جائے کہ انسان دائیں ہاتھ سے دے اور اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے، وہ ایسا ہے کہ وہ ہوا پر بھی حاوی ہے اور اس سے زیادہ سخت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا الصدقۃ رد البلاء، کہ صدقہ وہ مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن عرش کے سائے کے اندر جن لوگوں کو جگہ دیں گے ان کے اندر ایک وہ شخص بھی ہوگا کہ جس نے صدقہ اس طریقے سے کیا ہوگا کہ دائیں ہاتھ سے کیا تو بائیں ہاتھ کو بھی اس کا علم نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنی راہ میں صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔